نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمان میں کہ نہیں کام آئے گی ان کی سفارش کچھ بھی إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ مگر یہ کہ بعد اس کے کہ اجازت دے اللہ مگر من بعد اس کے بعد ان یہ کہ یأذن اللہ وہ اجازت دے اللہ تعالیٰ لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہے ویرضا اور وہ پسند کرے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی حقیقت کو واضح کیا ویرضا اور وہ پسند کرے۔ شفاعت کی حقیقت کو واضح کیسے کیا ہے؟ بچوں مشرکین کہتے تھے کہ ان کے معبود کل قیامت کے دن ان کو فائدہ دیں گے اور ان کو فائدہ کیسے دیں گے کہ وہ ان کی سفارش کریں گے اور ان کو بخشوا لیں گے، کیونکہ انہوں نے ہم نے پڑھا نا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور کہتے تھے فرشتے تو اللہ کے بڑے قریب ترین مخلوق ہے اور جو اللہ کے قریب ہے وہ ہمیں بخشوا لے گا۔ اصل میں وہ دنیا کے نظام کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے۔ دنیا میں بادشاہ کے وہ جتنے سیکرٹری ہوتے ہیں، جتنے پاس والے کیا کہتے ہیں ان کو، جن کو قریب وزیر مشیر جو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے خاندان والے ہوتے ہیں، آج بھی ایسے ہی ہے، ان کو گورنمنٹ جابس بھی فری مل جاتی ہیں، ان کے گھروں کے بجلی کے بل بھی فری ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، کتنی مراعات ان کو حاصل ہوتی ہیں جو ایک عام بندے کو نہیں ہوتی۔ تو ان کے نزدیک اللہ کا بنایا وہ نظام بھی کچھ ایسے ہی ہے جو رب کے یعنی جو بادشاہ کے جو مالک کے جتنا زیادہ قریب ہے، وزیر مشیر کہہ لیں یا جتنے وہ وہاں کے قربت والے لوگ ہیں ان کی سنی جاتی ہے، ان کی سنی جانی ہے اور کوئی بھی کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے قریبی مخلوق تو ہیں ہاں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کو صفات کا پہلی بات تو یہ اذن دے گا، دوسری بات یہ وہ جس کے لیے چاہے گا ان کی صفات کو قبول کرے گا۔ سمجھ آئی؟ دنیا کے نظام کی طرح نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بھی بولتے اور اس کی شفاعت قبول ہو جائے گی، کوئی سچا ہوگا وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون بچوں یہ اسم سے ہے، لا یسمون البتہ وہ نام رکھ لیتے ہیں، اسم اس کا روٹ ورڈ بنے گا نہ کہ سین میم واو، اسم لکھو اسم۔ البتہ وہ نام رکھ لیتے ہیں الملائکۃ فرشتوں کے، تسمیۃ نام رکھنا، الانثیٰ عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو فرشتوں کی وہ بت بناتے ہیں اور ان کے نام بھی عورتوں والے رکھتے ہیں۔ وما لهم به من علم اللہ نے فرمایا ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، نے 12 بڑھ گیا بڑا فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، آپ نے اب بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جو فرشتوں کے بت بناتے ہیں وہ عورتوں کی شکل کے بناتے ہیں نا، بڑے بڑے پر بناتے ہیں پیچھے، وہ عورتیں بناتے ہیں، فراکس پہنائی ہوئی بناتے ہیں، ہاں وہ فرشتے وہ اینجلز، ہاں وہ اینجلز انہوں نے فیمیل بنائی ہوئی ہوتی ہے نا اور پر بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسری بات پریوں کا کنسیپٹ بھی یہی ہے۔ دوسری بات یہ اس کو پھر وہ گاڈ کی جگہ پہ رکھ کے برابر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وشز کو پورا کر سکتے ہیں، یہ ایسے کر سکتے ہیں، ایسے کر سکتے ہیں، یہ سارا شرک کرتے ہیں وہ لوگ۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے بلکہ یہ کہاں سے آئی ہے، مشرکین مکہ یہ اس ٹائم پہ بھی یہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما لهم به من علم اور نہیں ہے ان کے پاس اس کا کچھ بھی علم، ان یتبعون الا الظن نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وہ لوگ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ تو جو ان کا ذہن ان کو کہانی سناتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن آج بھی وہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں نا گمان پر مبنی۔ فرمایا وَإِنَّ الظَّنَّ بشک گمان لا یغنی من الحق شیئا وہ حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ظاہری بات ہے ایک بندہ اٹھ کے کہیں گیا اور اس نے کوئی کام کیا ہے، یہ تو حق ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو اپنی جگہ سے ہلا ہی کوئی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ وہاں گیا ہوگا اس نے ایسے کیا ہوگا ایسے کیا ہوگا، وہ گمان ہے۔ تو گمان اور حق کو اگر کمپیئر کیا جائے تو کیا گمان کی کوئی بیس بن سکتی ہے؟ کیا گمان فائدہ مند ہے؟ کیا کوئی معنی رکھتا ہے؟ کیا اس کا ایٹ دی اینڈ کوئی رزلٹ نکلے گا؟ کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہ پھیر لیجئے عمن اس شخص سے جو تولا منہ پھیرتا ہے ہماری نصیحت سے، عن ذکرنا ہماری نصیحت سے۔
ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پرستوں سے منہ موڑنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی بات نہیں مانتے، جو دین کی طرف آنے ہی نہیں چاہتے، ظاہری بات ہے ایک ہے آخرت پرست اور ایک ہے دنیا پرست، جن کی زندگی کا مقصد دنیا بن گیا نا، آپ چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہ ہو، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت کے لیے مال کے حساب سے جو کنگال ہو۔ یعنی تنگی تو کاٹنی پڑے گی، دین کی خاطر اگر دنیا میں کاٹ لیں گے تو وہاں پہ آسانی ہی آسانی ہے، اور اگر دنیا کی آسانیوں میں پڑے رہ جائیں گے تو وہاں پہ تنگیاں کاٹنی پڑنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ، دنیا نہیں وہ چاہتا مگر دنیا کی زندگی۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جب ہم نماز چھوڑ کے سوئے رہتے ہیں یا پھر ہم سود کو پرائورٹی دے رہے ہیں، مال کو پرائورٹی دے رہے ہیں، تو اصل مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا چاہ رہے ہیں نا۔ جو آخرت چاہتا ہے وہ تو نماز بھی پڑھے گا، وہ تو قرآن بھی پڑھے گا، وہ غریب رہ لے گا، وہ بھوکا رہ لے گا، بھوکا سو جائے گا، وہ سود نہیں لے گا، صحیح ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ انتہا ہے ان کے علم میں سے، مطلب وہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان کے علم کی انتہا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، آپ کا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح علم ہے کون کیا کر رہا ہے اور کون کس طرح کے راستے پر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔